بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دوسرا پارے کا نام ہے سیقول۔ سورہ بقرہ کی 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی مراد اور آرزو کو اللہ نے پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو میری امت کے لیے قبلہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی مراد میرے اور آپ کے رب نے مانگے بغیر پورا کر کے نبی علیہ والسلام سے اپنے محبت کا اور اپنے تعلق کا ثبوت دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم نازل کیا، نبی علیہ والسلام مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی 1 یا 2 رکعتیں ہو گئی تھیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ عین نماز میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے قبلے کو چینج کیا اور اس کی تبدیلی کا حکم نازل کیا، تو نبی علیہ والسلام نماز کے اندر ہی 2 رکعت یا 1 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور باقی رکعتیں نبی علیہ والسلام بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آج کل مدینہ منورہ میں اس میں ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ذوالقبلتین یا مسجد قبلتین۔ آپ جب ادھر جائیں گے تو دونوں طرف دیواروں پر جو نا بھائی مصلے بنے ہوئے ہیں، اشارہ دینے کے لیے کہ اس کے ایک طرف بیت المقدس ہے اور اس کے دوسری طرف بیت اللہ شریف ہے۔ آج کل بیت اللہ شریف کی طرف امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی اس کی باقاعدہ ڈیٹیل موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے وہاں نماز پڑھنے کی اور وہاں نفل نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ قبلہ چینج ہوا تو یہودیوں نے بڑے سوالات اٹھائے کہ یہ کیا ہے، مسلمانوں نے قبلے کو چھوڑ دیا، آئے دن ان کے قبلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے رب نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، فرمایا کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، یہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ جس سمت کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اس پورے واقعے کو اور یہودیوں کے اعتراضات کو بیان کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ دوسرے رکوع میں میرے اور آپ کے رب نے نماز کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر فرمایا کہ اپنے مشکلات میں نماز کے ذریعے میری مدد اور استعانت کو حاصل کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کو بیان فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں تم لوگ ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ میرے ہاں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم کو علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں یہ بتایا کہ انسانوں کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، جان کی آتی ہیں، مال کی آتی ہیں، اولاد کی آتی ہیں، جہاں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان میں جب وہ صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں صفا مروہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور ان کی سعی کا حکم میں دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی جو اس کے دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حلال حرام کے احکامات کو بیان کیا ہے،
خصوصاً اللہ نے مردار کے گوشت کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اسی طرح جو بہتے ہوئے خون کو، اور اسی طرح ہر اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس کو ذبح کیا جائے، ان کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر یہ بتایا ہے کہ میرے بندو، اگر تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو انتہائی سنجیدگی سے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آدھے اسلام کو ہم مانیں، آدھے اسلام کو نہ مانیں۔ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ تم کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اللہ کی فرمانبرداری سے تم کو نکالے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں تم اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ اور اللہ کی دعوت کی طرف آؤ۔ میرے اور آپ کے رب نے حلال چیزوں کے کھانے کا اور ان کے اوپر شکر کرنے کا اللہ نے ان آیات میں حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ خوبصورت ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ انسان اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی طرف کرے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے قریبی دور کے رشتہ داروں کا پورا خیال رکھے اور اپنے مال کو ان پر خرچ کرے، ہر تنگی اور ہر مشکل میں صبر کا راستہ اختیار کرے۔ میرے اور آپ کے رب نے بتایا کہ یہ لوگ متقی ہیں، یعنی جو صرف مشرق اور مغرب کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حقوق کو بھی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ میں محترم دوستو، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو جو پھانسی دینے کو قصاص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کتنی ہی جو ان کے خاندان میں فرق ہو، لیکن اگر اس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے میں اس کو پھانسی دینا ہی حق ہے۔ اور کمال یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ قصاص لینا زندگی ہے، مقتول کے لیے بھی زندگی ہے اور قاتل اور انسانیت کے لیے بھی زندگی ہے۔ جب ایک جو مقتول کے بدلے میں قاتل کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت کو، اس کی شان و شوکت کو انسانوں کے اندر اتنے پھیلاتے ہیں کہ قتل کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے رب نے آگے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس کا نام رمضان رکھا ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، ایسا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ لیکن پہلے کسی نبی پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھا تھا، اور ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ قرآن مجید کو 24 یا 23 رمضان کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کو قرآن کا مہینہ قرار دیا اور اپنا مہینہ قرار دیا، اس کو روزے فرض ہیں۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اس سال جو روزہ رکھو یا اس کی جگہ کسی مسکین غریب محتاج کو کھانا کھلاؤ، لیکن اگلے سال اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ میرے بندو، اب آپ لوگوں نے صرف اور صرف روزے ہی رکھنا ہے۔ اگلے سال پھر جو مسلمانوں پر روزے ہی فرض ہوئے جو صحت مند ہے۔ البتہ بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ رمضان کے دنوں میں اگر بیماری ہے تو رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں ان کی قضا کر لے۔ خواتین کو حالت حیض میں یا نفاس کے اندر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بعد میں ان کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے جو حیض و نفاس کی حالت میں نمازوں کو قضا کریں گے، لیکن ان کو بعد میں ان کی قضا نہیں پڑیں گے۔ نمازیں چھوڑ دیں گے، بعد میں ان کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کو جب وہ چھوڑ دیں گے بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر کی حالت میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ سابقہ امتوں کے روزے لمبے، اس کی وقت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو اللہ نے محدود کر کے مختصر اور آسان بنا کے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانے کا نام
اور بیوی کے پاس جانے سے بچنے کا نام روزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرے بندو رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ناب رحمت ہے، اور بہت دین کے دلائل اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مہینہ رمضان کو قرار دیا ہے، لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کو وقت دیا کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور ہم سب جو نا اس کی دعوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو نا حج کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو انسان حج کا ارادہ کرے وہ ہر قسم کی لڑائی سے، ہر قسم کی فحش گفتگو سے، ہر قسم کی بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر حج کرے، اور حج کے ارکان کا ذکر کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر لڑائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ میرے بندو تم جو نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر قتال کے احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر میرے اور آپ کے رب نے آگے جو نا بھائی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور جس طرف سے بھی چاہو کھیتی کے اوپر جانے کی، یعنی اپنے بیگمات کے ساتھ مباشرت کرنے کی، جماع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو یہ فرمایا کہ یہ گندگی ہے، اس وقت میاں بیوی مباشرت سے اپنے آپ کو 100% بچا کر رکھیں۔ یہودی لوگ حالت حیض میں خواتین کے ساتھ جو نا بھائی مباشرت کو جائز سمجھتے تھے، لیکن اسلام صفائی کا دین ہے، پاکی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے اس کو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے حالت حیض میں مباشرت کو حرام قرار دیا، اور اس کے ساتھ جو نا میرے اور آپ کے رب نے بتایا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، آپ اپنے بیگم کے ساتھ سو سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ جو یہودی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آخر تک پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلب کہ دوسرے پارے کے تقریباً آخری پاؤ جو شروع ہوتا ہے، اس میں خواتین کے مسائل کو کھل کر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے، اور طلاق کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی طلاق 2 مرتبہ طلاق ہے، اس کے بعد یا تو بیوی کو رکھ لو، یا تو پھر اس کو جو نا بھائی اس کو اجازت دو، رجوع کر کے اس کو رکھ لو، یا آپ جو نا پھر اس کو فارغ کر دو تو وہ اپنی جو نا آگے شادی کر لے، اپنے لیے جو نا آگے دوسرے شوہر کا انتظام کرے۔ میرے اور آپ کے رب نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مرد اپنے جو نا طلاق کا حق عورت کو دے دے، عورت خلا کا حق مرد کو دے دے، یہ جو نا الٹے سیدھی تعبیرات ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض کے بعد جو نا بھائی آزاد ہو جاتی ہے، وہ آگے جو نا اپنے کسی اور شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے اگلے والے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے جب اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بیوی یا عورت جو نا پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو نا خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کا ذکر فرمایا ہے، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عصر کی نماز کو قضا کرتا ہے یہ اس کے لیے اتنا خطرناک ہے گویا کہ وہ اور اس کا گھر اور اس کا سب کچھ جو نا تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ اور آخر میں میرے رب نے جہاد کے کچھ ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں خصوصاً جو نا بنی اسرائیل میں حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کا اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ لشکر چھوٹا تھا، علم والا تھا، جسم والا لشکر تھا اور اللہ کو پسند تھا، کم تعداد میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا لشکر جالوت کے بڑی فوج کو اس نے شکست دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ واقعہ سنا کر اس بات کا پول کھول دیا کہ ایک بولی بصری کہانی اور قصہ تھا، پہلے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ میرے نبی نے جب اس کا واقعے کا ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں کو اس کا علم ہوا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے حلال کے احکامات بھی موجود ہیں، حرام کے احکامات بھی موجود ہیں۔ دوستو، رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس کے علماء سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے لیے وہ رہنمائی عطا کریں، پھر آپ کے سمجھ میں قرآن کی تلاوت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ جو نا اس پارے کے اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔